موسیٰ علیہ السلام کی وہی سچویشن تھی. جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے بالکل بحیرہ کلزم پہ پہنچے اور وہاں پہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ آپ ہمیں کہاں پہ لے آئے ہیں, کہ غلط جگہ تو نہیں لے کر آگے. اب موسیٰ علیہ السلام تو وہیں پہنچے تھے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آنے کے لیے کہا تھا. تو جب فرعون کی فوج آئی تو ان کے ساتھیوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ ان لمدرکون, اے موسیٰ مارے گئے, آپ آگے جانے کا کہہ رہے ہیں, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون آ گیا, تو ہم کیا کریں, اب تو مرے گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا تھا, کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. تو جب ایسی سچویشن آئے لائف میں کہ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آ رہی, ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا, کلیئرٹی نہیں ہے لائف میں, کنفیوژن ہے, اور آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے, تو بار بار اس آیت کو یاد کیا کریں, بلکہ پڑھا بھی کریں. انا معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. تو اس کو بولا بھی کریں, اس کو سوچا بھی کریں, اور کہا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے, تو مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور دکھائے گا. تو اللہ پہ بھروسہ ایسی سچویشن میں دوسری بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے. تیسری چیز جو ہے ہمیں کرنے کی کیا ہے کہ اس میں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی سچویشن آئی ہے میری لائف میں, چاہے وہ مجھے فیلئر نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے. جاب چلے گی, ہاں اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے. بزنس کولیپس ہو گیا, پھٹے پہ آ گئے, اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے. اچھے خاصے ریلیشن شپ چل رہے تھے, کوئی چھوڑ کے چلا گیا, اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے. اگر جو ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے تھے, سارے آپ کے اگینسٹ ہو گئے, اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے. ہر چیز میں کیا ہے کہ یقین رکھیں کہ جو بھی سچویشن لائف میں آتی ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا کریں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے. ہاں یہ ایک بات ضرور ہے, کہنا آسان ہے, لیکن انسان کہتا ہے نا بھی میری جاب چلے گی, تم کہتے ہو کہ اللہ کی بہتری, عجیب سی بات ہے یار, اس میں کیا اللہ کی بہتری ہے. لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا. مسئلہ ہمارا کیا ہے, کیونکہ ہمارا اللہ پہ ایمان اور اللہ پہ یقین, اللہ پہ بھروسہ اتنا کمزور ہے کہ ہمارے زبان سے اور ہمارے دل میں اس چیز کا احساس آنے کے لیے بھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم یہی کہہ دیں بھی اللہ کی بہتری ہے. کیونکہ ہم ہر چیز میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب تک ہماری مطلب کی نہیں ہوگی تب تک کوئی بہتری نہیں ہوتی. تو یہ یاد رکھیں کہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ ٹھیک ہے فیلئر ہے, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, این ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز دیکھنے میں جو ہے وہ بری لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, اور این ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز دیکھنے میں بڑی محبوب ہے, بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو, تمہارے لیے نقصان ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس پہ یقین رکھیں کہ واقعی جو سچویشن آئی ہے اس میں کوئی بہتری ہے, اور اللہ جانتا ہے کیا بہتری ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے. اور پھر وقت آتا ہے, انسان اس وقت نہیں سمجھ رہا ہوتا, لیکن زندگی کا جب سفر چلتا رہتا ہے, کئی مہینے گزر جاتے ہیں, کئی سال گزر جاتے ہیں, اس وقت انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ جو ایک فیصلہ کیا تھا, یا ایک سچویشن میرے پاس آئی تھی جو مجھے اتنی ہاربل لگ رہی تھی, لیکن اس سچویشن کے آنے کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بہتری سے بیٹھا ہوں. میری اپنی لائف میں ایسے الحمدللہ ایکسپیرینسز ہوئے جس میں کئی ایسی سچویشن تھی جو مجھے لگتا تھا کہ بالکل ہاربل ہے, ڈیزاسٹر ہے, لیکن وہ سچویشن ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے لائف میں ایسے ڈیسیژنز کیے کہ جن میں مجھے پھر بعد میں جو فائدے ملے, اور بعد میں نے دیکھا کہ سبحان اللہ, اگر اللہ تعالیٰ وہ سچویشن کریٹ نہ کرتا تو میں تو وہ ڈیسیژن ہی نہ کرتا, اور میں وہ ڈیسیژن نہ کرتا تو میں آج یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا. تو لائف میں آگے جا کے انسان کو ریئلائز ہوتا ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ ہم جب آج یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارا وہ حال ہے, لیکن آج سے کچھ سال پہلے یا کچھ لمحہ پہلے بھی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا فیوچر تھا. تو جب ہم پیچھے پاسٹ میں جب جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سٹیج کا نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ ہمیں کیا ہوگا, لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سچویشن میں سے گزار کے فیوچر میں کسی ایسی چیز میں اللہ ہمیں ڈالنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. اور یاد رکھیے کہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری لائف میں کچھ ایسے ڈیسیژنز فورسفلی کرواتا ہے کہ جو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. کبھی ہم ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے بڑی اچھی جاب ہے, لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں, اس سے بھی بہتر تمہارے لیے جاب ہو سکتی ہے. اللہ جاب میں ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے وہ جاب چھوڑنے کے لیے, اور جب وہ جاب چھوڑتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کو ایک بہتر جاب ملتی ہے تو وہ کہتا ہے شکر ہے وہ سچویشن کریٹ ہوئی, ورنہ تو میں ساری زندگی وہ 25,000 پہ میں جاب کرتا رہتا. اب کیا, اب میری 1 لاکھ روپے سیلری ہے. اور میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے خود نہیں چھوڑا جاب میں, لیکن وہ کمپنی نے نکال دیا, اور کمپنی میں جہاں پہ وہ 50,000 روپیہ کماتے تھے, اور پھر جہاں پہ انہوں نے جا کے جاب کی وہاں پہ ان کی 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپے سیلری سے.
لیکن وہاں پہ وہ خوشی سے بیٹھے رہتے تو وہ کبھی نہ ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی فورسفلی ہم سے ایسے کام اور ڈیسیجنز بھی کرواتا ہے جو ہم اپنی لائف میں نہیں کر پاتے, لیکن بہرحال ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.